اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہوم ورک دیا گیا تھا آپ لوگوں کو، تو بہت سارے ساتھی نے اس کو بنایا نہیں۔ کچھ ہی کے جوابات آئے تھے۔ پہلا مسئلہ تھا باپ، دادا، بیٹی، پوتی۔ اس مسئلے میں تقریباً جواب سب کا صحیح تھا۔ باپ سدس و عصبہ، دادا جو ہے باپ کی وجہ سے محجوب، اور بیٹی نصف، ایک ہونے کی بنیاد پر بیٹی نصف، اور پوتی و سدس تکملتاً للثلثین۔ اور دوسرے مسئلے میں دو بیٹی، پوتی اور دو الاتی بہن۔ دو بیٹی ہے، ثلثان مل گیا، پوتی محجوب ہو گئی، چونکہ ثلثان حصہ جو بیٹی پوتی کا ہے وہ ختم ہو گیا بیٹی ہی میں، اور الاتی بہن کو محجوب کرنے والی کوئی نہیں ہے، تو الاتی بہن جو ہے بیٹی کے ساتھ اسبہ مال غیر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، تو الاتی بہن جو ہے اسبہ مال غیر ہوتی ہے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، جبکہ عینی بھائی نہ ہو، عینی بہن نہ ہو، باپ دادا نہ ہو، بیٹا پوتا نہ ہو، تو وہ سب کے سب نہیں ہیں جو محجوب کرتے ہیں الاتی بہن کو۔ تو آپ الاتی بہن کے اسبہ مال غیر ہونے کی حالت دیکھیں تو بات واضح ہوگی۔ اور تیسرے مسئلے میں دو پوتی، یہاں بھی تھوڑی غلطی ہوئی ہے، ایک عینی بہن اور الاتی بہن۔ دو پوتی کو ثلثان ملے گا، بیٹی بیٹا کوئی نہیں ہے، دو پوتی ہے، ثلثان ملے گا، اور عینی بہن یہ اسبہ مال غیر ہو گئی، اور الاتی بہن محجوب۔ کل حالت نمبر 7 میں نے لکھایا تھا، حالت نمبر 7 الاتی بہن کے بارے میں، الاتی بھائی کے بارے میں، کہ جب عینی بہن، بالکل لاسٹ میں، عینی بہن جب اسبہ مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ تو الاتی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں۔ تو الاتی بھائی بہن کی 7ویں حالت وہ آپ غور سے دیکھیں۔ ماں کی 3 حالتیں، اگر میت کو فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ایک ہو، یا 6 قسم کے بھائی بہن میں سے کوئی 2 ہو، تو ماں کو سدس ملے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھ لیں، اگر میت کو فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ایک ہو، یا 6 قسم کے
بھائی بہن میں سے کوئی دو ہو تو ماں کو سدس ملے گا. اب یہاں پر مثال دیکھیں آپ. فروع مذکر و مؤنث کئی مرتبہ یہ تعبیر آ چکی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹا یا پوتا فروع مذکر ہو گیا، بیٹی یا پوتی فروع مؤنث ہو گئی. اور 6 قسم کے بھائی بہن وہ کل ہی لکھایا تھا. 6 قسم کے بھائی بہن سے مراد عینی بھائی، عینی بہن، اللاتی بھائی، اللاتی بہن، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، یہ 6 قسم کے بھائی بہن ہیں. ان میں سے کوئی بھی دو ہو. اب جیسے مثال کے طور پر چچا ہے، ماں ہے، ایک عینی بھائی ہے، اور ایک اخیافی بھائی ہے. اب اس مثال میں آپ غور کریں، دو عینی بھائی موجود ہیں. دو بھائی موجود ہیں، ایک عینی بھائی موجود ہے یہ والا، اور ایک نمبر 5 والا ہے. نمبر 5 والا ان 6 میں سے نمبر 1 اور ان 6 میں سے نمبر 5 یہاں موجود ہے وارثین میں. لہذا ماں کو سدس ملے گا. چچا محجوب ہوگا. وہ پڑھیں گے آپ، چچا کو چھوڑ دیجیے، آپ چچا کو چھوڑ ہی دیں. عینی بھائی اسبا، یہ پڑھیں گے آپ. اخیافی بھائی کا پڑھ چکے ہیں. اخیافی بھائی کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا اخیافی کو مل جائے گا سدس. اخیافی کو محجوب کرنے والا حالات آپ لوگوں نے یاد کیا یا یہ نہیں کیا؟ کسی قسم کی اولاد ہو یا باپ دادا ہو تو اخیافی بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں. کسی قسم کی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی نہیں ہے اور باپ دادا نہیں ہے، لہذا اخیافی بھائی محجوب نہیں ہوگا، محجوب کرنے والے نہیں ہیں. عینی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں، لیکن اخیافی محجوب نہیں ہوتے. یہ بات مزید آئندہ بھی آئے گی. عینی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں، اخیافی بھائی بہن محجوب نہیں ہوتے ہیں. یہاں پر کنفیوژن ہوتا ہے. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے آپ، یہاں پر کنفیوژن ہوتا ہے. عینی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں، اخیافی بھائی بہن محجوب نہیں ہوتے. اب اس مثال میں ماں کو سدس ملے گا. دو بھائی، نمبر 1 والا اور نمبر 5 والا، اس طرح سے 2 بھائی موجود ہیں، ماں کو سدس ملا. ماں، 2 پوتی، چچا. اب اس مثال میں دیکھیں آپ، 2 پوتی کو تو ثلثان مل گیا، اور ماں کو کیا ملے گا؟ ماں کو سدس ملے گا فروع مؤنث کی وجہ سے. فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ایک بھی ہو، تو کوئی ایک بھی ہو، یہاں تو پوتی 2 ہے، تو پوتی جو ہے ایک بھی ہوتی تو ماں کو سدس ملتا. 2 پوتی ہے، پوتی کو ثلثان
اور ماں کو سدس ملا اور چچا جو ہے اسبا ہو گیا. اب جو ہے ایک مثال یہ لیجیے آپ کہ بھائی بہن چاہے محجوب ہو رہے ہیں پھر بھی ماں کا حصہ کم کر دیں گے. ماں، دادا، ایک عینی بہن، اخیافی بہن. اب اس مثال میں غور کریں اور آپ لوگ بتلائیں کہ کس کو کیا ملے گا. کس کو کیا ملے گا یہ آپ لوگ بتلائیے. ماں، دادا، ایک عینی بہن، ایک اخیافی بہن. جب تعداد نہ لکھیں سمجھیے ایک ہے. اب آپ لوگ بتلائیں کس کو کیا ملے گا. ماں سدس، ماں کو سدس. اور دادا، عینی بہن، اخیافی بہن. ماں سدس، دادا اسبا. عینی بہن محجوب. اور اخیافی بہن ماں سدس، دادا اسبا. بھائی بہن محجوب، اخیافی بہن محجوب، عینی بہن ثلث، اخیافی بہن محجوب. بھائی بہن محجوب، اخیافی بہن اسبا، مال غیر. بہرحال اس میں آج غلطیاں وہ تو کر رہے ہیں آپ لوگ. چلیے خیر. اب دیکھیے آپ لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے دیکھیں آپ. ماں کو سدس ملا. چھ بھائی بہنوں میں سے دو بہن موجود ہے. نمبر دو موجود ہے. یہ چھ بھائی بہن یہ آپ کے سامنے ہے. نمبر دو موجود ہے اور نمبر چھ موجود ہے. نمبر دو اور نمبر چھ. اخیافی بہن، عینی بہن، ان چھ میں سے کوئی یا چھ قسم کے بھائی بہن میں سے کوئی دو ہو تو نمبر دو ہے یہاں. نمبر چھ عینی بہن، عینی بہن، اخیافی بہن، اخیافی بہن. اس لیے ماں کو سدس مل گیا. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دادا اسبا ہو گیا اور عینی بہن جو ہے دادا کی وجہ سے محجوب ہو گئی. کل ہی بات آئی تھی کہ دادا کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادا کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی قسم کے بھائی بہن حصہ نہیں پائیں گے. یہ کل ہی بات آئی تھی اور آج بھول گئے آپ لوگ. قسم کے بھائی بہن ہیں جو میں نے دوبارہ لکھ دیا. کل بھی لکھا تھا میں. دادا کی موجودگی میں ان چھ میں سے کوئی بھی حصہ نہیں پائے گا. دادا کی موجودگی میں ان چھ میں سے کوئی بھی حصہ نہیں پائے گا. یہ بات کل ہی آئی تھی اور یہ بات بھی میں نے بتلایا تھا کہ عینی بھائی بہن، اللاتیٰ بھائی بہن، یعنی یہ چھ بھائی بہن میں سے کوئی دو موجود ہو تو ماں کو سدس ملے گا اگرچہ کہ یہ حضرات حصہ نہ پا رہے ہوں. اگرچہ کہ یہ حضرات حصہ نہ پا رہے ہوں. یہاں پر عورتیں ہیں
تو عینی بہن بھی حصہ نہیں پا رہی ہے، اخیافی بہن بھی حصہ نہیں پا رہی ہے، یعنی کہ محجوب ہے. تو محجوب ہونے کے باوجود یہ دونوں حاجب بنیں گی. ثلث جو ہے نہیں لینے دے گی، تہائی حصہ کے بجائے چھٹا حصہ ماں لے سکے گی ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے. تو خود محجوب ہے دونوں، لیکن ماں کا حصہ کم کر دے رہی ہے یہ دونوں. یہ بات بھی میں نے کل کہی تھی. اب یہاں پر اگر یہ دونوں کو مٹا دیں، ان دونوں کو مٹا دیں، تو ماں کی حالت نمبر 2 ہو جائے گی. اور ماں کی حالت نمبر 2 میں یہ ہے کہ اگر بھائی بہن 6 قسم کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 نہ ہو اور اولاد میں سے بھی کوئی نہ ہو مذکر و مؤنث، تو ماں کو تہائی حصہ مل جائے گا ثلث کل. تو اولاد میں سے کوئی نہیں اور 6 قسم کے بھائی بہنوں میں سے 2 نہیں، تو ماں کو ثلث کل مل جائے گا. اگر ایک بھائی اگر مان ملے کسی قسم کا بھائی، تو بھی ماں کو ثلث کل ملے گا اور یہ محجوب ہو جائے گا. یہ بھائی چاہے عینی ہو، چاہے اللاتی ہو، چاہے اخیافی ہو، بہر سے صورت، ہر صورت میں بھائی محجوب ہوگا دادا کی وجہ سے، اور ایک ہونے کی بنیاد پر ماں کا حصہ کم نہیں ہوگا. اگر دو بھائی ہوتا تب ماں کو سدس ملتا تھا، لیکن یہ بھائی ایک ہے اس لیے ماں کا حصہ کم نہیں ہوا، ثلث کل ہی رہے گا. تو 2 بھائی یا 2 بہن یا ان 6 قسم میں سے کوئی بھی ایک بھائی ایک بہن موجود ہو، ان 6 قسم میں سے کوئی بھی 2 بھائی 2 بہن یا ایک بھائی ایک بہن، یعنی مجموعی اعتبار سے 2 ہونا چاہیے، تو ماں کا حصہ ثلث کی جگہ سدس ہو جائے گا. اور 2 کی جگہ ایک ہی ہو جیسا یہاں ہے، تو ماں کا حصہ ثلث سے کل جو ہے وہ باقی رہے گا، کم نہیں ہوگا. اب جو ہے ماں کی حالت نمبر 2، اگر مذکورہ صورت نہ ہو، پورے مذکر و مؤنث میں سے کوئی ایک ہو، اور مذکورہ صورت نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا. یعنی فروع مذکر و مؤنث نہ ہو اور 6 قسم کے بھائی بہن میں سے کوئی 2 نہ ہو. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے. ماں کو ثلث کل ملنے کی شکل آپ کے سامنے ایک آ چکی ہے. کسی قسم کی اولاد نہیں ہے، کسی قسم کے 2 بھائی بہن نہیں ہے، ماں ہے اور ایک عینی بھائی ہے اور شوہر ہے. اس مثال میں آپ دیکھیں کس کو کیا ملے گا. ماں، ایک عینی بھائی، شوہر. اس مثال میں پہلے جیسے چلیے، شوہر، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو مل گیا نصف. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو مل گیا نصف. اور ماں کو کیا ملا؟ تو اولاد بھی نہیں ہے اور 2 بھائی یا 2 بہن بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بھائی ہے، تو ماں کا حصہ
सुलुस से कम नहीं होगा। माँ का हिस्सा सुलुस से कम नहीं होगा। सुलुस से कुल, माँ का हिस्सा सुलुस से कम, सुलुस से कुल से कम नहीं होगा, इसलिए कि भाई एक ही है, भाई दो नहीं है। हिस्सा कम करने वाला दो शक्ल है, या तो किसी किस्म की औलाद हो, या किसी किस्म के दो भाई या दो बहन हो, या एक भाई एक बहन हो, वो शक्ल हिस्सा कम करने वाली नहीं है। आईनी भाई क्या हो जाएगा? असबा हो जाएगा। आईनी भाई को महजूब करने वाला कोई नहीं है, आईनी भाई असबा हो जाएगा। सुलुस से कुल का मतलब, यानी ये जो है कुल इसलिए लगाया गया है कि जितने भी हिस्से हैं सब जो है वो कुल ही होता है। सुदु से कुल, सोलो से कुल, सुमोने कुल, सब कुल ही होता है, कुल लिखते नहीं है। जब भी कहा जाए कि उसको निस्फ मिलेगा तो निस्फ कुल ही मुराद है। सुलोसान मिलेगा तो सुलोसान कुल, यानी पूरे तरके की 2/3। तो कुल जो है वो सब में मलहूज है, लेकिन यहां पर लिखने की जरूरत इसलिए पेश आई कि तीसरी हालत आ रही है माँ की, सुलो से माँ बकिया की, इसलिए सुलो से कुल लिखना पड़ रहा है, वरना लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यानी कुल माल, कुल तरका की तिहाई, तो कुल को लिखने की जरूरत नहीं है, वो कुल ही मुराद है। लेकिन माँ के मसले में मजबूरी क्या है कि माँ को एक शक्ल है सुलो से माँ बकिया की, और सुलो से माँ बकिया की बात कल जो है मैंने बतलाई थी, थोड़ी सी वजाहत, लेकिन शायद के आप समझे नहीं। दो मसले में माँ को सुलो से माँ बकिया मिलता है, वो तीसरी हालत आ रही है, तब आपको सुलो से कुल समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल अभी जो है हालत नंबर 2, अगर मज़कूरा सूरत ना हो तो माँ को सुलो से कुल मिलेगा। तो कुल जो है तमाम में कुल ही है, कुल ही मुराद लेते हैं। निस्फ किसको मिल रहा है? तो निस्फ कुल, पूरे तरके का आधा। किसी को सुलोसान मिल रहा है तो पूरे तरके की 2/3 यानी सुलोसान कुल। किसी को सुमन मिल रहा है तो मतलब सुमन कुल है, पूरे तरके का 8वां हिस्सा। लेकिन कुल लिखते नहीं है, यहाँ लिखना जो एक मजबूरी है, जो अभी बाद में बात आएगी नंबर 3 पे। यानी फुरूए मुज़क्कर व मुअन्नस न हो, और 6 किस्म के भाई बहन में से कोई दो ना हो, तब जो है माँ को सुलो से कुल मिलेगा। अब मैं ये 6 किस्म के भाई बहन को मिटा देता हूं। मेरे ख्याल से बात ये 6 किस्म के भाई बहन की बैठ गई होगी। ये बात जो कि कल भी आई, आज भी आई। अब हालत नंबर 3 जो है वो असल में हालत नंबर 2 में जो शक्ल है वही शक्ल नंबर 3 में है, लेकिन समझ लीजिए कि 2 मिसालें मुस्तस्ना है। हालत नंबर 2 से 2 मिसालें क्या है? मुस्तस्ना है, और वो 2 मिसालें जो है नंबर 3 में आ जा रही हैं। 2 सूरतों में, हालत नंबर 3, 2 सूरतों में माँ को सुलो से बाकी मिलेगा। सुलो से बाकी से मुराद ये है, सुलो से बाकी से मुराद क्या है? सुलो से बाकी से मुराद ये है कि बीवी या शौहर को देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई, जो बचे उसकी तिहाई माँ को मिले, जो बचे उसकी तिहाई माँ को मिले। दो सूरतों में माँ को सुलो से बाकी मिलेगा।
सुलुस बाकी से मुराद ये है कि बीवी या शौहर को देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई माँ को मिले। दो सूरतें यह हैं। नंबर एक, बीवी माँ बाप, मरने वाला शौहर था, छोड़कर गया बीवी माँ बाप को। नंबर दो, मरने वाली बीवी थी, छोड़कर गई शौहर माँ बाप को। ये दो मिसालें जो है असल में नंबर दो के एतबार से माँ को मिलना चाहिए था सुलुस कुल, पूरे तरके की तिहाई। लेकिन ये दो सूरतें मुस्तस्ना है। दोनों सूरतों में आप ध्यान में रखिए कि वालिदैन बीवी, वालिदैन शौहर, यानी दोनों सूरतों में वालिदैन मौजूद हैं। एक में मरने वाली बीवी है तो शौहर वालिदैन, और एक मिसाल में शौहर मरने वाला है तो बीवी वालिदैन। तो ये दो मिसालें जो हैं इसके एतबार से देखें, हालत नंबर दो के एतबार से कि औलाद भी नहीं है, बीवी माँ बाप, औलाद भी नहीं है, और दो किस्म के भाई बहन भी नहीं है, तो माँ को मिलना चाहिए था सुलुस कुल। हालत नंबर दो के एतबार से। लेकिन ये दोनों सूरतें मुस्तस्ना हैं हालत नंबर दो से। क्या मुस्तस्ना है कि यहां पर सुलुस कुल के बजाय सुलुस बाकी मिलता है इन दोनों मिसालों में, और यही है हालत नंबर तीन, माँ की हालत नंबर तीन। तो तीसरी हालत में माँ को सुलुस बाकी मिलेगा। अब सुलुस बाकी का मतलब यह है कि बीवी को देने के बाद जो बचे उसके तिहाई, सुलुस मा बक़िया मिन ज़ौजा। यहां पर क्या बात हो गई? सुलुस मा बक़िया मिन ज़ौजा, सुलुस मा बक़िया मिन ज़ौजा, मिन ज़ौजा। अब पहले आप जो है बीवी का हिस्सा दीजिए। औलाद नहीं है, औलाद नहीं है तो बीवी को मिल गया रुबु। औलाद नहीं है तो बाप हो गया असबे महज, न बेटा है न बेटी है न पोता है न पोती है, तो बाप क्या हो जाएगा? असबे महज। अब यहां पर देखें आप कि सुलुस मा बक़िया और सुलुस कुल में क्या फर्क हुआ। अब फर्ज कर लीजिए कि 24 रुपए है पूरा तरका, जिसको तकसीम करना है इन वारिसीन में, तजहीज़ व तकफीन, वसीयत, कर्ज वगैरह मत देखिए आप, 24 देना है इन तीनों वारिसीन को। तो 24 की चौथाई जो है देना है बीवी को। रुबु, रुबु का मतलब चौथाई। तो 24 की चौथाई जो है 4 छके 24, 6 रुपए मिल गए बीवी को। 6 रुपए देने के बाद अब बचा कितना? 18 बचा, 18 बचा। चौथाई बीवी को देने के बाद बचा, बाकी बचा 18। ये 18 क्या है? बाकी। बाकी का मतलब बीवी को देने के बाद बचा हुआ 18 बाकी। बीवी को देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई, यह है सुलुस बाकी, सुलुस मा बक़िया मिन ज़ौजा। तो 18 की तिहाई कितनी होती है? 18 की तिहाई भी 6 होती है। 18 की तिहाई भी 6, 18 की तिहाई भी 6। तो माँ को सुलुस मा बक़िया मिन ज़ौजा मिला, यानी बीवी को देने के बाद जो बचा उसकी तिहाई। तो 24 की चौथाई दे दिया बीवी को 6, अब जो बचा कितना? 18। तो 18 की तिहाई
18 की तिहाई 6, 6 तरीका 18, 18 को 3 जगह कीजिए, 18 की तिहाई यानी 18 को 3 जगह कीजिए, 6 6 6। तो 6 जो है 18 को 3 जगह कीजिए, 6 6 6। तो 1 तिहाई, ये 1 तिहाई, ये 1 तिहाई, ये 1 तिहाई, ये 6 1 तिहाई, ये 6 1 तिहाई, ये 6 1 तिहाई। तो 1 तिहाई उठाकर दे दिए माँ को। अब बच गया कितना? अब बच गया 12। अब 12 मिल गया बाप को, असबा होने की हैसियत से बचा हुआ पूरा का पूरा बाप को मिल गया। अब इस मिसाल में गौर करें कि अगर माँ को सुलुस, जो खाली सुलुस बोलते हैं, सुलुस, जैसे यहां देखिए खाली रुबु लिखे, रुबे कुल नहीं लिखे हम। रुबे कुल क्यों नहीं लिखे? क्योंकि कुल लिखने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर रुबु हो वहां रुबे कुल ही मुराद है। पूरे तरके की चौथाई, जहां पर निस्फ हो वहां पर निस्फ कुल ही मुराद है। जहां सुलसान हो वहां सुलसान कुल ही मुराद है। पूरे तरके की 2 तिहाई। यहां पर सुलो से कुल, सुलो से माबकिया क्यों लिखा गया? इसी मजबूरी में कि माँ को बाद शक्लों में सुलो से माँ बाकी मिलता है, सुलो से बाकी मिलता है, सुलो से माँ बाकी में ज़ौजा मिलता है। जैसे कि 24 में से चौथाई बीवी को दे दिए 6, बच गया 18, 18 की तिहाई, न कि 24 की तिहाई। सुलो से कुल अगर होता तो माँ को मिलता था 8। अगर माँ को सुलो से कुल होता, सुलुस, खाली सुलुस, तो खाली सुलुस का मतलब सुलो से कुल, तो 24 की तिहाई 8, तो माँ को 8 मिलता था। लेकिन माँ को 8 नहीं मिला, माँ को 8 नहीं मिला, सुलो से कुल नहीं मिला, बल्कि माँ को 6 मिला। तो 6 क्या है ये? सुलुसु मा बक़िया मिन ज़ौजा। तो सुलुसु मा बक़िया मिन ज़ौजा की बुनियाद पर माँ को कभी सुलो से कुल मिलता है बाद शक्लों में, बाद शक्लों में सुलुस मा बक़िया मिलता है। तो यहाँ मजबूरी माँ के अंदर है, माँ वाली हालत में, कि कभी सुलुस से कुल कभी सुलुस मा बक़िया लिखना पड़ता है। बाकी और वारिसीन में ये बात नहीं आती है, वहां पर कुल और बाकी लिखने की जरूरत पेश नहीं आती। एक मिसाल तो इसकी हो गई। अब अगर यहाँ पर बीवी की जगह शौहर हो, बीवी की जगह शौहर हो, तो अब आप ये देखें, बीवी की जगह शौहर हो तो अब किसको कितना मिलेगा? शौहर को औलाद न होने की वजह से मिल गया निस्फ, और माँ को लिखेंगे सुलुसु मा बक़िया मिन ज़ौज, सुलुसु मा बक़िया मिन ज़ौज। और बाप तो असबा होता है, सुलुसु मा बक़िया मिन ज़ौज। और 24 रुपया है जिसको इन 3 में तकसीम करना है। तो 24 में निस्फ यानी 12 मिल गया शौहर को, 12 मिल गया शौहर को। अब बचा कितना? 12, बाकी कितना है? 12, 12 दे दिया शौहर को, 24 में से बच गया 12। इस 12 की तिहाई सुलुसु मा बक़िया मिन ज़ौज, शौहर को देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई, हाँ 4, 3 चौके 12। तो 12 के हम अगर 3 हिस्से करें तो 4 4 4, 12 के हमने 3 हिस्से कर दिए, 4 4 4, 12 के 3 हिस्से कर दिए तो 4 4 4 4 4 8 4 8 4 12। एक हिस्सा उठाकर दे दिए, हर हिस्से में 4 4 आया। 12 के 3 हिस्से 4 4 4, एक हिस्सा उठा के माँ को दे दिया, और अब जो बचा है वो बाप को दे दिया। तो 12 4 16 और 16 8
24. تو یہاں پر اب جنہوں نے سوال کیا تھا ثلث کل اور ثلث ما بقیہ یا ثلث باقی کا مطلب کیا ہے، اب انہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، اب وہ بتلائے کہ ثلث ما بقیہ، ثلث باقی جسے کہتے ہیں، یا ثلث ما بقیہ من الزوج کہتے ہیں، یا ثلث ما بقیہ من الزوجہ کہتے ہیں، دو ہی شکلیں ہیں، دو صورتیں یہ ہیں جس میں ماں کو ثلث باقی ملتا ہے. جی چلیے ٹھیک ہے. تو بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ، بس یہی دو شکلیں ہیں جس کے اندر ماں کو ثلث باقی ملتا ہے. باقی اور کسی تیسری چوتھی پانچویں شکل میں ماں کو جو ہے ثلث باقی نہیں ملتا ہے. بس یہی دو شکل میں، یہ دو شکلوں کو ذہن میں بٹھا لیجئے. ثلث باقی کی دو ہی شکل ہے، بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ، بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ. ان دو شکلوں کو ذہن میں بٹھا لیجئے، بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ، بس یہی دو شکل ہے جس میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، اور یہ مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب جو ہے یہ بات مکمل ہو گئی ماں کے احوال کی، اور تینوں احوال آپ کے سامنے ہیں، اور اگرچہ کہ احوال آپ لوگوں نے پہلے بھی یاد کیے ہیں لیکن یہاں پر مثالوں سے آپ کو واضح کیا گیا ہے. تو امید ہے کہ یہ ان مثالوں سے بات آئی ہوگی، لیکن مزید جب آپ پریکٹس کریں گے اور ہوم ورک کریں گے تو یہ سب احوال ذہن میں بیٹھیں گے. اب اس کے بعد جو ہے ماں کے سلسلے میں جو عبارت کتاب میں آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ ماں کی جگہ، ہاں، باپ کی جگہ دادا ہو، باپ کی جگہ اگر دادا ہو تو باپ کی جگہ اگر دادا ہو تو ماں کو ثلث کل ہی ملے گا. حال اسی دو مثال میں ماں کو ثلث ما باقی ہے. اگر مثال تھوڑی بھی بدل گئی تو ماں کو ثلث کل ملے گا. اب شوہر ہی ہے اور ماں ہے اور دادا ہے، مثال بدل گئی، مثال بدل گئی. تو حالت نمبر 2، اس حالت نمبر 2 سے حالت نمبر 2 ہی کی شکل میں دو مثالیں مستثنا ہے. نمبر 3 والی دو مثالیں مستثنا ہیں جس میں ماں کو ثلث کل کے بجائے ثلث باقی ملے گا. لیکن اگر ذرا بھی بدل جائے، بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ، ان دو مثالوں سے ہٹ جائے تو ماں کو ثلث کل ملے گا. جیسے شوہر ہے، ماں ہے، دادا ہے، یہاں باپ نہیں ہے، لہذا مثال بدل گئی. جب مثال بدل گئی تو ماں کو اب ثلث کل ہی لکھیں گے، ثلث باقی نہیں لکھیں گے، ثلث کل ہی لکھیں گے. یا کل کو چھوڑ دیں، کل کو اگر نہ بھی لکھیں تو مراد کل ہی ہے. جب مطلق لکھیں تو سمجھیے کہ کل ہے. ثلث باقی میں باقی لکھنا پڑتا ہے، اور کل والی شکل میں اب جیسے شوہر کو نصف ہے تو نصف میں کل لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مراد کل ہی ہوتا ہے. لیکن ماں میں مجبوری ہے کہ کبھی ثلث کل ہوتا ہے، کبھی ثلث باقی ہوتا ہے، تو یہاں لکھ دینا بہتر ہے تاکہ ذہن جو ہے بالکل واضح رہے، ذہن میں بات واضح رہے. دادا اسبا ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیے مثال بدل گئی، بیوی کہاں چلا گیا، شوہر ماں باپ، یہ ہے ثلث ما بقیہ کی دو شکل. اب یہ دو شکلیں ہیں ثلث باقی کی ماں کے لیے، یہ مثال بدل گئی.
बाप की जगह दादा है, बाप की जगह दादा है तो 16 से कुल, तो लिहाजा 24 में से शौहर को मिल गया निस, यानी कि 12, और 16 से कुल का मतलब हो गया 3 8 24, 8 12 और 8 20, दादा को बच गया 4। अब इस मिसाल में देखें आप, माँ को 16 से कुल मिला, 16 से बाकी नहीं मिला, चूंकि बाप की जगह क्या है, दादा है। तो जरा भी मिसाल इन दोनों से हट जाए तो माँ को 16 से कुल मिल जाएगा। ये नंबर 2 वाली हालत है, ये नंबर 2 वाली हालत, नंबर 1 वाली नहीं, नंबर 2 वाली हालत। नंबर 2 वाली हालत से सिर्फ 2 शक्लें मुस्तस्ना है, ये वाली बीवी माँ बाप, ये भी नंबर 2 ही की हालत है, लेकिन इसको नंबर 3 में ऐड कर दिए इस्तिस्नाई तौर पर। तो नंबर 2 वाली हालत में बहुत सारी मिसालें आ सकती हैं। तो माँ को क्या मिल जाएगा इसमें नंबर 2 में, 16 से कुल, जैसे ये भी नंबर 2 की हालत है, नंबर 2 वाली की नंबर 2 ही में ये मिसाल आएगी, शौहर माँ दादा। हाँ, ये जरा दूर का हो गया, ये तरफैन के पास है, कल बात आई थी, ये तरफैन के पास है और मुफ्ता भी यही है, दादा बहरहाल दूर का है माँ के मुकाबले में। ये है तरफैन के पास, इन तरफैन यानी इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद, इन तरफैन, और इसी पर फतवा है, मुफ्ता भी यही है। यहां पर बाप दादा का देखिए फर्क हो गया, बाप दादा का फर्क 4 मिसालों में है, 4 मिसालों में से दो मिसाल है, 4 शक्लों में से 2 शक्लें आ गई, एक ये शक्ल है और एक शक्ल कल आ गई है, 4 शक्लों में से 2 शक्लें आ गई। इंद तरफैन, और मुफ्ता भी यही है, दादा की मौजूदगी में माँ को 16 से कुल, और बाप की मौजूदगी में माँ को 16 से बाकी। दादा की जगह बाप हो, दादा की जगह बाप हो तो माँ को 16 से बाकी, और दादा अगर हो तो माँ को 16 से कुल। तो बाप दादा का फर्क हो गया। ये गोया के 4 जगह जिसमें बाप दादा का फर्क होता है, ये दूसरी जगह है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाप हो तो 16 से बाकी और दादा हो तो भी 16 से बाकी। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक दोनों में फर्क नहीं है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के एतबार से अगर देखें तो यहाँ बाप दादा का फर्क नहीं है, 16 से बाकी ही लिखेंगे इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के एतबार से। इंदा भी यूसुफ, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक माँ को 16 से बाकी, दादा असबा, लिहाजा 24 में से निस्फ मिल गया शौहर को, बच गया 12 मिल गया शौहर को, बच गया 12। इस 12 की तिहाई 3 चौके 12, तो 12 4 16 हो गया, बच गया 8, तो 12 4 16 8 24। इंद अबी यूसुफ, ये इंद अबी यूसुफ है, बाप हो तो भी 16 से बाकी और दादा हो तो भी 16 से बाकी। इबारत कल आई थी, उसका तर्जुमा भी हो गया है, तो उसमें ये लिखा हुआ था, वलौ कान मकान अल अबी अल जद्दु फलिल उम्मे सुलुसुल कुल इल्ला इंद अबी यूसुफ। इस तरह की ताबीर आई थी कि बाप की जगह दादा हो तो माँ को 16 से कुल मिलेगा। अलबत्ता इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाप की जगह दादा हो फिर भी माँ को 16 से बाकी ही मिलेगा, लेकिन फतवा इस कौल पर नहीं है। बाप दादा का यहाँ फर्क नहीं है इमाम यूसुफ के पास, लेकिन इस पर फतवा नहीं है। फतवा जो है तरफैन की राय पर है, और तरफैन के एतबार से यहाँ पर 16 से कुल मिल जाएगा, न कि 16 से बाकी, 16 से कुल मिल जाएगा। लिहाजा 24 की तिहाई 8
اور بچ جائے گا 4 عند الطرفین، اور فتویٰ اسی پر ہے عند الطرفین۔ یہ تو ماں کی بات ہو گئی۔ اب ہم آپ کو ماں کی عبارت جو آخر والی تھی وہ بتاتا ہے، دادی کی کچھ بات آج پیش کی جائے گی، تو وہ اب دیکھ لیجیے۔ تھوڑی سی بات کتاب کی طرف آتے ہیں کہ میں نے جو ہے آپ حضرات کو یہ بتلایا کہ باپ کی جگہ دادا ہو تو کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ خالی عبارت پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ اور تشریح سب کچھ یہ باتیں عبارت دیکھ لیجیے آپ ماں کے سلسلے میں۔ وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ السُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفُلَ او یا یعنی کسی قسم کی اولاد ہو یا الاخوات والاخوات فصاعدا من ای جہت کانا، کسی بھی جہت کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہن، تو کسی بھی جہت کے اس سے مراد 6 طرح کے بھائی بہن ہیں، ان 6 طرح کے بھائی بہن میں سے کوئی 2 موجود ہو تو ماں کو چھٹا حصہ۔ حالت نمبر اندادم ہؤلاء المذکورین، حالت نمبر 2 مذکورہ جو شکل ہے ان شکلوں کے علاوہ میں ماں کو ثلث کل ملے گا۔ اور میں نے کہا کہ 2 صورتیں مستثنا ہیں حالت نمبر 2 سے، تیسری حالت جو ہے حالت نمبر 2 ہی کا استثنائی معاملہ ہے۔ حالت نمبر 3 کیا ہے؟ ثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، زوجین میں سے ایک یعنی شوہر یا بیوی، شوہر اگر وارثین میں ہے تو اس کو دینے کے بعد، بیوی وارثین میں سے ہے تو اس کو دینے کے بعد جو بچے اس کی تہائی، اور یہ 2 ہی مسئلوں میں ہوگا، زوج و ابوین، زوجہ و ابوین، یہ 2 مسئلے ہیں جس میں بیوی کو دینے کے بعد یا شوہر کو دینے کے بعد بچے ہوئے کی تہائی ماں کو ملے گی۔ اب آخر میں نے اختلاف بتلایا تھا آپ کو طرفین رحمہ اللہ کا، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کے لیے ثلث باقی والی بات ختم، اب ماں کے لیے ثلث کل والی بات ہوگی جیسا کہ بورڈ پہ موجود ہے۔ الا عند ابی یوسف، مگر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ دادا والی شکل میں بھی ماں کو ثلث باقی ہی ملے گا باپ کی طرح، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ ماں کی یہ باتیں مکمل ہو گئی۔ اب جو ہے یہاں پر دادی کے تھوڑے سے احوال دیکھ لیں، عبارتیں دیکھ لیں، بات تو پوری نہیں ہوگی لیکن تھوڑی بحث لمبی بھی ہے، تو آج اس کو تھوڑا کر لیتے ہیں تو تھوڑی بات کل ہو جائے گی مکمل۔ وَلِلْجَدَّةِ احوال الجدہ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ، جدہ صحیحہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، جدہ صحیحہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، تو ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے کہ جدہ کو اگر ملتا ہے تو چھٹا سے کم نہیں اور چھٹے حصے سے زیادہ نہیں، بس ایک ہی شکل یعنی ایک ہی فرض ہے، جدہ کو ملنے کی جو کچھ فرض ملتا ہے وہ فرض ایک ہی ہے، نصف ثلثان وغیرہ کچھ نہیں ملتا ہے، ملتا ہے تو سدس ملتا ہے، نہیں ملتا ہے تو نہیں ملتا ہے، چاہے کتنی بھی جدہ ہوں اور جدہ کی کوئی بھی شکل ہو، جدہ کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی مثال ہو، ملے گا تو چھٹا حصہ ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، ملے گا تو چھٹا ملے گا، نہ کم نہ زیادہ، یہ بات ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ اب جدہ جو ہے کبھی نانی ہوتی ہے کبھی دادی ہوتی ہے،
اب میں نے بتلایا تھا آپ کو جد صحیحہ کی کہ جد صحیح اور جد صحیحہ میں بالکل الٹا معاملہ ہے. میں نے بنیادی 4 شکلیں پیش کی تھیں، سارے واسطے مذکر، سارے واسطے مؤنث، کچھ مؤنث واسطے، کچھ مذکر واسطے. اس تقریر کو یاد کیجئے جو تفصیل سے میں نے پیش کیا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جد فاسد، دادا فاسد. جد کو دادا بولتے ہیں اردو میں، ورنہ جد سے مراد نانا بھی ہے. نانا جو ہے جد فاسد ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک بھی مؤنث آ جائے، اگر معاملہ زیر بحث جد کا ہو، جد مذکر کا، تو درمیان میں میت اور جد کے درمیان ایک بھی مؤنث آ جائے تو وہ جد فاسد ہو جاتا ہے. تو سارے واسطے مؤنث ہوں تو بھی فاسد، کچھ واسطے مذکر ہوں، کچھ واسطے مؤنث ہوں پھر بھی فاسد. اور ایک ہی صحیح ہے، جب سارے واسطے مذکر ہوں تب جد جو ہے صحیح ہوتا ہے. تو خیر جد کی یہاں بحث نہیں، یہاں تو جدہ کی بحث ہے. تو دادا، پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا وغیرہ جو ہے سارے واسطے اس میں مذکر ہیں. باپ کا باپ، باپ کے باپ کا باپ، باپ کے باپ کے باپ کا باپ. تو سارے واسطے مذکر ہوں تبھی وہ جد صحیح ہوتا ہے، باقی تمام جد فاسد ہوتا ہے. جدہ میں الٹا ہے. جدہ میں الٹا کیا ہے کہ 4 شکلیں جو میں نے پیش کی تھی یاد کیجئے. سارے واسطے مؤنث جیسے نانی، پر نانی وغیرہ ہے، لکڑ نانی ہے، نانی کی ماں، نانی کی ماں کی ماں، سارے واسطے مؤنث، تو یہ جد صحیحہ ہے. سارے واسطے مذکر ہوں تو بھی جدہ صحیحہ ہے. میں نے جد بول دیا، جد صحیحہ ہے. جیسے کہ دادی، یا ایک دادا کی ماں پردادی، یا پردادا کی ماں لکڑ دادی، یا لکڑ دادا کی ماں سکڑ دادی. سارے واسطے مذکر ہوں تو بھی جدہ کیا ہے؟ صحیحہ ہے. تو سارے واسطے مؤنث یا سارے واسطے مذکر، میت اور جدہ کے درمیان سارے واسطے مؤنث، سارے واسطے مذکر، تو یہ جدہ کیا ہے؟ صحیحہ ہے. کچھ واسطے مذکر ہوں، کچھ واسطے مؤنث ہوں، بس اس کو ذہن میں بٹھانے کا ہے. میں نے یہ کہا تھا چند روز پہلے جب جدہ کی بحث ہوئی تھی کہ اگر درمیان میں مذکر و مؤنث دونوں واسطے ہوں، تو اگر اوپر مذکر ہو اور نیچے والا واسطہ مؤنث ہو تو پھر یہ شکل جد فاسدہ کی ہے. اور اگر مؤنث والا واسطہ اوپر ہو اور مذکر والا واسطہ نیچے ہو میت کی طرف، اور مؤنث والا واسطہ اوپر کی طرف ہو، تو پھر یہ جدہ صحیحہ ہے. میں نے اس وقت کہا تھا جیسے کہ باپ کے سسرالی جدہ جو ہے، یا دادا کے سسرالی جدہ جو ہے. اب آپ خود دیکھیں، دادی کی ماں، آپ غور کریں، دادی کی ماں، تو دادی کی ماں جو ہے اس کا رشتہ دادا سے کیا ہے؟ تو دادی کی ماں وہ دادا کی ساس ہے. دادی اور دادا کیا ہے؟ میاں بیوی ہیں. دادا دادی جو ہے میاں بیوی ہیں. تو دادی کی ماں یعنی اس دادا کی بیوی کی ماں. دادی کی ماں کا مطلب کیا ہے؟ اس دادا کی بیوی کی ماں. تو دادا اور دادی کی ماں آپس میں ساس داماد کا رشتہ ہو گیا. یہ آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے بتلایا بھی تھا. تو دیکھیں آپ غور کریں کہ اس میں جو ہے دادی کی ماں میں مؤنث اوپر ہے اور مذکر جو ہے نیچے ہے. دادی مؤنث ہے، اوپر ہے. دادی تک پہنچے کیسے؟ باپ کے واسطے سے. دادی کا مطلب کیا ہے؟ میت کے باپ کی ماں. دادی کا مطلب کیا ہے؟ میت کے باپ کی ماں. تو مذکر نیچے ہے اور دادی جو ہے اوپر ہے. اس دادی کی ماں زیر بحث ہے، جدہ دادی کی ماں. تو بیچ میں مؤنث بھی ہے، مذکر بھی ہے، لیکن مؤنث اوپر ہے، مذکر نیچے ہے، تو یہ جدہ صحیحہ ہو گئی. تو 4 بنیادی شکلوں میں سے 3 شکل جد صحیحہ کی ہے اور ایک ہی شکل جو ہے جد فاسدہ کی ہے. یہ میں نے دہرا دیا، ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں، لیکن اب امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی. تو جدہ جو ہے بنیادی طور پر 4 طرح کی ہو سکتی ہیں. 3 طرح کی جدہ صحیحہ ہے اور 1 طرح کی جدہ فاسدہ ہے.
اب یہ جدہ چاہے نانی ہو چاہے دادی ہو، ماں کی جہت والی ہو یا باپ کی جہت والی ہو، اب یہ دادی کی ماں جو ہے وہ باپ ہی کی جہت سے ہے، دادی کی ماں باپ کی جہت سے ہے، چونکہ مرنے والے کے باپ کی ماں ہے، تو دادی کی ماں یہ باپ کی جہت کی ہے، تو دادا کے سسرالی۔ لِأُمٍّ کانت او لِأَبٍ، ماں کی جہت والی جدہ ہو یعنی نانی پرنانی وغیرہ، یا باپ کی جہت والی جدہ ہو یعنی دادی پردادی وغیرہ۔ اب دادی پردادی میں وہ دونوں شکلیں آ جائیں گی، دادا کی ماں، پردادا کی ماں، لکڑ دادا کی ماں، سارے مذکر، یا دادی کی ماں، دادی کی ماں کی ماں، تو یہ دونوں طرح کی شاخ جو ہے باپ کی جہت میں دونوں طرح کی شاخ شامل ہے جد صحیحہ میں۔ واحدتن کانت او اکثر، جدہ چاہے ایک ہو جدہ چاہے زیادہ ہو، یعنی بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ 2-3 جدہ کو حصہ مل جاتا ہے، چھٹا حصہ ہی ان کے درمیان مشترک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، جدہ کئی ہے، سب کو ملا کر 1 سدس ملا، سب کو ملا کر کتنا ملا؟ 1 سدس، چھٹا حصہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بیوی 3 ہو 4 ہو، سب کو ملا کر ایک ہی جو ہے حصہ ملتا ہے۔ اگر سمن مل رہا ہے 8واں حصہ تو سمن میں 4 بیویاں شریک ہوں گی، اگر بیویوں کو ربع مل رہا ہے تو اس 1 ربع میں 4 بیویاں جو ہے مشترکہ طور پر بانٹ لیں گی۔ تو ایسی جدہ میں کئی جدہ ہو، نانی بھی ہو دادی بھی ہو، تو نانی بھی صحیحہ ہے جد صحیحہ، دادی بھی ہے جد صحیحہ، تو دونوں کو ملے گا، اور دونوں کو کیسے ملے گا؟ چھٹا حصہ مشترکہ طور پر ان دونوں کے درمیان ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا واحدتن کانت او اکثر، جدہ چاہے ایک ہو جدہ چاہے ایک سے زیادہ ہو، اگر مل رہا ہے تو چھٹا ہی ان کے درمیان مشترک ہو جائے گا، ہر جدہ کو الگ الگ سدس نہیں ملے گا، نانی کو الگ سدس، دادی کو الگ سدس، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام جدہ جو حصہ پا رہی ہیں ان تمام جدہ کو ایک ہی سدس مشترک طور پر ملے گا۔ اب جدہ کو ملے گا تو چھٹا ملے گا، اس سے کم بیش نہیں ہے، ورنہ محجوب ہو جائیں گے۔ تو ملنے کی ایک ہی شکل ہے، اور محجوب ہونے کی کئی شکلیں ہیں۔ اذا کن ثابتات، جبکہ جدہ کیا ہو؟ ثابتات ہو، تو ثابتات کا مطلب ہے صحیحہ ہو، اتنی مطلب ہے صحیحہ ہو۔ اب میں نے جو آپ کو بتلایا کہ جدہ صحیحہ کون سی ہوگی، فاسدہ کون سی ہوگی، اب یہ دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو ہے شکلیں تعویض کی طرح جو شکل پیش کی گئی ہے، اب اس کو سمجھنے میں آپ کو کافی مشکل ہوں گی، مشکلات کا سامنا ہوگا، تو میں نے آپ کو آسان انداز سے 4 شکلوں میں تمام شکلوں کو گھیر دیا، تمام شکلوں میں تمام شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میت کے باپ کے دادا کی دادی، یہ جو ہے صحیحہ ہے، تو اس میں جو ہے ام صحیح جد، ام صحیحہ جدہ، اب صحیح جد، اب صحیح الگ، اتنی لمبی بحث ہے ہر جد کے بارے میں، تو ان تمام بحثوں سے آپ بے نیاز ہو گئے، خالی ان 4 شکلوں کو آپ یہاں دیکھیں 16 مثالیں موجود ہیں، 16 مثالوں میں آپ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ 4 شکلوں میں اس کو سمو دیا گیا ہے۔ حاضیات فی الدرجہ، تو اوپر جو بات آئی تھی ثابتات، یہ ثابتات سے کیا مراد ہے؟ بس وہی صحیحہ، یہ فاسدہ کے مقابلے میں۔ اذا کن ثابتات، جدہ کو سدس پانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ صحیحہ ہو، ثابتہ سے مراد صحیحہ ہو، فاسدہ نہ ہو، اسی کو میں نے سمجھایا اس وقت سے، نیچے لکھا ہوا ہے اے صحیحات۔ اس کے بعد دوسری شرط متحاذیات فی الدرجہ، کہ درجے میں برابر ہو، یعنی پیڑھی میں بطن کے اعتبار سے برابر ہو، یعنی اگر بعض جدہ قریب کی ہے میت سے، بعض جدہ دور کی ہے، تو قریب والی پائے گی، دور والی نہیں پائے گی، تو ہر جدہ کب پائے گی؟ جب سب آپس میں درجے میں برابر ہو، جیسے نانی اور دادی،
میت سے رشتہ جوڑا ہے نانی کا تو ایک واسطہ ہے ماں کا، اور دادی اور میت میں رشتہ جوڑا ہے ایک ہی واسطہ ہے باپ کا. تو دادی اور نانی دونوں جو ہے میت سے رشتہ جوڑنے میں ایک ہی واسطہ رکھتی ہیں، تو یہ درجے میں کیا ہو گئی؟ برابر. اور مثال آپ ذہن میں لائیے، پر نانی اور پر دادی. اب پر نانی کو ذہن میں لائیے، پر نانی کا رشتہ میت سے جوڑیے، بیچ میں کتنے واسطے ہیں؟ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ ذہن میں لائیے، پر نانی اور پر دادی دونوں کا رشتہ میت سے جوڑیے تو بیچ میں کتنے واسطے ہیں؟ 2 ہی واسطے ہیں. پر نانی کا مطلب میت کی ماں کی ماں کی ماں، تو 2 کا واسطہ ہے. 2 واسطے ہیں پرنانی میں، اور پردادی میں بھی 2 واسطے ہیں. میت کے باپ کی ماں پردادی ہو گئی، تو ادھر بھی 2 واسطے ہیں، اب اور اب کا، اور پرنانی کی طرف بھی 2 واسطے ہیں، اور کا، تو درجے میں برابر ہے. لہذا پرنانی پردادی اگر موجود ہو تو وہ دونوں حصہ پائیں گی، اور سدس جو ہے دونوں کے درمیان مشترک رہے گا، ایک ہی سدس. تو درجے میں برابر ہونا چاہیے. اگر اوپر نیچے والا معاملہ ہو، ایک طرف دادی ہے ایک طرف پرنانی ہے، تو پرنانی دور والی ہو گئی تو دادی سدس لے لے گی تنہا، پرنانی کو لینے نہیں دے گی. اگر اس کا الٹا ہو، ادھر نانی ہے ادھر پردادی ہے، تو نانی کو مل جائے گا اور پردادی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ نانی قریب کی ہو گئی، پردادی جو ہے دور کی ہو گئی. پردادی میں 2 واسطہ ہے، میت اور پردادی میں، اور نانی اور میت میں ایک ہی واسطہ ہے ماں کا. تو درجے میں برابر ہو تب سب جدہ کو مل جائے گا. درجے میں اوپر نیچے ہو تو قریب والی کو مل جائے گا، دور والی کو نہیں ملے گا. وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، تو دادیوں کو حصہ پانے کی شرط یہ ہوئی کہ وہ جدہ صحیحہ ہو اور درجے میں برابر ہو، اور اس کو محروم کرنے والی محجوب کرنے والی کوئی نہ ہو. ان 3 شرطوں کو ذہن میں رکھیے جدہ کو پانے کے لیے، کہ وہ صحیحہ ہو، درجے میں برابر ہو سب جدہ، اور اس کو محجوب کرنے والی کوئی نہ ہو. اب نانی دادی وغیرہ جو محجوب کیسے کیسے ہوتی ہیں، یہ بات انشاءاللہ کل آئیں گی، کہ جدہ کو محجوب ہونے کی، جد صحیحہ کو، جد فاصلہ تو پہلے حصہ نہیں پاتی ہے، جد صحیحہ کو نانی اور دادی جو جد صحیحہ ہے اس کے محجوب ہونے کی شکلیں کیا کیا ہیں، انشاءاللہ یہ بات کل بورڈ پر آ جائیں گی اور اس کو تفصیل سے پیش کر دوں گا. خالی ایک نگاہ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں عبارت رہے کہ کیا باتیں ہیں. ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، درس ختم کر دے رہا ہوں. وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ وَالْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا، أي يسقطن الأبويات أيضا بالأبي وكذلك بالجد إلا أم الأبي وإن علت فإنها ترث مع الجد، فإنها ترث مع أنها ليست من قبله، والقربى من أي جهة كانت تحجب البعد من أي جهة كانت، وارثة كانت القربى أو محجوبة. وإذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة كأم الأب، والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم الأم، وهي أيضا أبي الأب، بهذه الصورة يقسم السدس بينهما عند أبي يوسف أنصافا باعتبار الأبدان، وعند محمد أسلاسا باعتبار الجهات. یہ عبارت خالی آپ کو میں نے اس لیے سنا دی کہ ذہن میں تھوڑی سی بات عربی عبارت کی رہے، پھر بورڈ کی طرف آئیں گے. دیکھیں اب اس کے بعد باب العصبات ہے، تو اس طرح سے اسبات کے احوال جب پڑھ لیں گے اس کے بعد مسئلہ بنانے کا معاملہ باضابطہ جو ہے. اچھا باب الحج ہے، باب الحج کے بعد پھر جو ہے مسئلہ بنانے کا باب مخارج الفروض. تو آج کا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور میں سوالات پھر گروپ میں لکھ دے رہا ہوں. تمام ساتھی اس کے جوابات جو ہیں
میرے 93 والے نمبر پہ گروپ میں لکھا ہوا ہے، میرے 93 والے نمبر پہ اس کے جوابات بھیجیے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا درس اختتام کو پہنچتا ہے۔